الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، محبی و مخلصی جناب جاوید اقبال صاحب، ہمارے پرانے مخلصین میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ خوبصورت آج محفل یہاں سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، اور جن حضرات نے بالخصوص ہمارے اس مسجد کے خطیب اور امام صاحب اور دیگر علماء نے اور اس مسجد کی انتظامیہ نے جو تعاون کیا، اللہ ان کی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ 10 بجے آپ کو بٹھا دیں گے ہم تقریر کے لیے، لیکن اب 11:30 بج رہے ہیں اور عام طور پر بھی 10 ساڑھے 10 تک تو میں جلسہ ختم کر دیتا ہوں، وہ بھی ان دنوں کے اندر۔ ابھی ایک اہم کانفرنس حضرت پیر عبدالخالق صاحب بچوں کی شریف کے اعزاز میں ہو رہی تھی، وہاں سے فارغ ہو کے آیا۔ انہوں نے کہا کہ کل انتہائی اہم کانفرنس ہے قومی مشاورت کے نام سے، پاکستان کی تمام اہم جو سجادگان ہیں، بڑی بڑی گدیوں کے پیران کرام ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی جتنی تنظیمیں ان کے اکابرین اور سربراہان بھی آ رہے ہیں۔
اس سلسلے میں بھی مجھے ابھی مشورے کرنے تھے، لیکن 11:30 آپ نے یہاں بجا دیے۔ اللہ تعالیٰ کل کی ہماری اس کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ملک اس وقت جس نازک دور سے گزر رہا ہے اور جس طرح اہل سنت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ تمام اکابرین کو جمع کریں اور اس کے لیے کوئی ٹھوس لاہ عمل طے کریں۔ دعا کریں کہ کل ہم کوئی ٹھوس لاہ عمل طے کرنے میں اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ قرآن مجید سے میں نے چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کی ابتدائی جو آیت مشریفہ ہے وہی میرا موضوع سخن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ اے محبوب کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ دیکھیے، حق جو ہے وہ نام اللہ کا ہے۔ حق تو نام اللہ کا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اردو میں بھی بولتے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ حق ہے۔ اپنے لیے اللہ نے حق فرمایا اور حق نام اللہ کا ہے۔ اور یہاں حق سے مراد، اب ظاہر اللہ فرما رہا ہے حق آ گیا تو اللہ تو نہیں آیا۔ اللہ تو آنے سے جانے سے پاک، تو حق آ گیا۔ حق سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین فرما رہے ہیں یہاں حق سے مراد میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات گرانے والا ہے۔ اور اللہ اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے کہ میرا محبوب آ گیا، لیکن اپنے محبوب کو اپنا نام عطا فرما رہا ہے۔ نام تو اللہ کا ہے۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کریں گے آپ تو آپ کو مزہ آئے گا۔ نام اللہ کا ہے حق، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اور یہاں اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے حق آ گیا، یعنی میرا محبوب آ گیا۔ تو سوال یہ، اللہ نے اپنا نام اپنے محبوب کو کیوں دیا؟ اللہ اکبر، اللہ۔ یاد رکھیے، یہ ایک اصول ہے دنیا کا کہ جب کوئی کسی وصف خاص سے متصف ہو جاتا ہے، کسی کے وصف خاص سے کوئی متصف ہو جاتا ہے، تو اس کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے جو متصف ہوتا ہے۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص بہت ہی سخاوت کرنے والا ہو، جود و عطا کرنے والا ہو، بخیل نہ ہو، اس کے سخاوت کے بڑے چرچے ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ صاحب یہ تو حاتم تائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے کہہ دیجیے، سو رہے ہیں میرے خیال میں سب کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں سب؟ حاتم۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو سخاوت کرنے والا۔ حالانکہ حاتم تائی تو گزرے برس ہو گئے اس کو، لیکن اس کی جو صفت خاص ہے سخاوت، وہ جس کے اندر بھی آ جائے گی اس کو کہیں گے حاتم۔ یعنی نام اس کا ہے، نام اس کو دے دیں گے، کیونکہ اس کا وصف اس کے اندر آ گیا، خاص وصف، عام وصف نہیں، وہ سخاوت والا وصف۔ اسی طرح ایک زمانے کے اندر امام غزالی گزرے۔ امام غزالی جو تھے وہ فلسفے کے بڑے ماہر تھے، منطق کے بڑے ماہر تھے۔ برس ہاں برس گزر گئے، تو اب اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص فلاسفر ہو
منطق کا ماہر، تو اس کو کہتے ہیں صاحب یہ غزالی زمان، یہ زمانے کا غزالی۔ حالانکہ غزالی کو برسوں ہو گئے، نام ان کا ہے امام غزالی اصل، لیکن آج نام کس کو دے دیں گے؟ جو فلسفے کا ماہر، منطقی کا ماہر، منطق کا ماہر۔ یہی حال امام راضی کا ہے۔ راضی نے ایک کتاب لکھی، تفسیر لکھی، بڑے مشہور تھے وہ، اور آج اگر اس فن کے اندر کوئی ماہر ہو تو اسے کہتے ہیں صاحب راضی دورہ، یہ راضی اپنے وقت۔ یعنی ان مثالوں سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو نام کسی کا ہوتا ہے اور اس کا جو وصف خاص ہوتا ہے، وہ وصف خاص اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ نام اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام اپنے محبوب کو حق عطا کیا، اس لیے کہ اللہ کی جو صفتیں خاص تھیں وہ ساری مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور کے اسی وصف کو اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روح خدا، مصطفیٰ آئینہ روح خدا، اور منعکس دروے ہما ہوئے خدا۔ اللہ کے اوصاف اور کمالات کو اگر تم کسی آئینے کے اندر جلوہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ آئینہ مصطفیٰ ہے، جس میں اللہ کے سارے اوصاف تمہیں جگمگاتے ہوئے نظر آئیں۔ اور دیکھیے عام وصف نہیں، یعنی جو میں نے آپ کو تمہید میں بتایا تھا کہ نام کب ملتا ہے جبکہ خاص وصف ہو۔ عام وصف ہو تو نہیں، عام وصف میں کوئی سننے والا ہے، آپ کے صاحب یہ بھی سنتا ہے تو اس کا نام اس کو نہیں دے دیں گے، صاحب اس نے بھی علم پڑھا تھا یہ بھی عالم ہے تو اس کو نام نہیں دے دیں گے۔ خاص وصف اگر کسی کا ملے، اب سوال یہ اللہ کا خاص وصف کون سا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میرا خاص وصف کون سا؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، پوری قرآن کی آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے اپنے خاص وصف بیان کر دی کہ یہ خاص چیزیں میرے پاس ہیں۔ بولا کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا قیامت کا علم وہ بھی میرے پاس ہے، وہ بھی میرا خاص علم۔ دوسرا علم بارش کب برسے گی، کب نازل کروں گا میں بارش کو، یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ بھی خاص میرے پاس علم ہے۔ اسی طرح پیٹ کے اندر کیا ہے، ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے کیا ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں، میرا خاص علم۔ کل تم کیا کرو گے، ماذا تکسب غدا، فرمایا یہ بھی میرا خاص علم ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص کہاں مرے گا، کس جگہ پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے، فرمایا یہ بھی میرا علم ہے، یہ خاص چیزیں میری ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری خاص چیزیں اللہ نے اپنے محمد کو عطا فرما دی، اس لیے فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، یہ حق نام میں اس لیے دے رہا ہوں، یہ میری خاص صفت ہے، میرے مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ اب ایک دو چیزیں دیکھ لیجیے، فرمایا کہ وما وجعلهم ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے، میرے آقا سرور دو جہاں تشریف فرمائے، سامنے سے ام فضل گزرتی، سامنے سے ام فضل گزرتی، آپ نے فرمایا ام فضل تمہارے پیٹ میں لڑکا، اللہ لڑکا دیا اللہ نے، تمہیں لڑکا اللہ عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
عرب کے لوگوں نے تو قسم کھائی ہے، وہ تو اپنے بیویوں کے پاس آ ہی نہیں رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے خبر دے دی ہے، آئیں گے بھی اور اللہ تمہیں لڑکا بھی عطا فرمائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ لڑکا عطا ہوگا، جب لڑکا پیدا ہو گیا اپنے گود میں لے کر ام فضل جب حضور کی خدمت میں اس لڑکے کو لے کر آئیں، آپ نے اپنا دہن مبارک سے لعاب مبارک نکالا، اس بچے کے منہ میں ڈالا، فرمایا اس کا نام عبداللہ رکھو، اور یہ ابو العباس ہے، یہ ابو الخلفاء ہے، اس کا نام عبداللہ رکھو اور یہ ابو الخلفاء ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ بہت سارے خلیفوں کا باپ ہے، بہت سارے خلیفہ کہتے ہیں بادشاہ، یہ بہت سے بادشاہوں کا باپ ہے یہ۔ اللہ، آپ اندازہ تو کیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جب وہ گود میں لے کر آئی ہیں ان کی والدہ کہ یہ ابو الخلفاء ہے، خلیفاؤں کا باپ ہے یہ۔ اور آپ دیکھیے انہی کی اولاد سے جتنے عباسی خلیفہ ہیں وہ سارے حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد سے، سارے کے سارے ان کے اولاد سے۔ اب صرف یہ نہیں بتایا حضور نے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی بتا دیا پیٹ میں ہے، یہ بھی بتا دیا لڑکا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بڑے ہو کر کیا بنے گا، یہ بھی بتا دیا کہ اس کی نسل میں سینکڑوں سال کے بعد کون کون آنے والا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر۔ میرا چراغ خرام ناز ہوتا تھا مصطفیٰ کا عرش پر، نگاہ فرش پر ہوتی، اور جب فرش پہ ہوتے تھے تو نگاہ عرش پر ہوتی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اعلیٰ فرماتے یا رسول اللہ، اس زمین و آسمان کے اندر، ملکوت و ملک کے اندر، اس زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نگاہوں سے ہو جلو، ہر چیز اللہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے جلا۔ یہ تو ما فی الارحام تھا جو اللہ کی خاص صفت تھی اور میرے مصطفیٰ نے بتا دی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور دوسرا بأی ارض تموت، کل کیا کرو گے، کل کیا ہوگا تمہارے ساتھ، اور کل کسی کو نہیں پتا کہ موت کہاں آئے گی۔ یہ دونوں چیزیں میرے مصطفیٰ نے جنگ بدر کی رات بتا دی۔ صبح جنگ بدر ہو رہی ہے، رات میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، اور میدان بدر میں کہا ہاذا مصر فلاں، ہاذا مصر فلاں، ہاذا مصر فلاں، نام لے کر فرمایا کہ کل جنگ ختم ہو تو دیکھنا کہ فلاں کافر اس جگہ پر مرا ہوا پڑا ہوگا، فلاں کافر اس جگہ پر ہوگا، فلاں کافر اس جگہ پر ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جنگ بدر کب ختم ہوئی؟ ہم نے دیکھا جہاں مصطفیٰ نے بتایا تھا وہ کافر اسی جگہ پہ مرا پڑا تھا۔ کیا شان اللہ نے عطا، یہ خاص علم ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا خاص علم ہے، مغیبات خمسہ، اور یہ اللہ نے یہ علم اپنے مصطفیٰ کو عطا، اس لیے اپنا نام حضور کو عطا فرمایا۔ اور یہ تو دوسرے دن کی بات ہے، حضور بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کو تو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، قیامت تک آنے والے جو واقعات ہیں وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے اور حضور نے اپنے غلاموں کو بتا دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک روز میرے آقا ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور نے بتانے شروع کیا حالات قیامت کے، کیا کیا واقعات ہوں گے، قیامت تک آنے والے واقعات بتا دیں۔ کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو کچھ یاد نہیں رہا، لیکن جتنے واقعات تھے وہ سب بتا دیں۔ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ 1400 سال کے بعد حضور کے قادیان کے اندر مرزا غلام قادیانی پیدا ہونے والا ہے، اور حضور اپنے مدینہ منورہ کے اندر
اس کی جگہ کا اشارہ بھی کر رہے ہیں اور جو اس کی خاص صفت ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ فرمایا سینشأ نشو من قبل المشرق یقولون لا جہاد ولا رباط اولئک هم وقود النار۔ ایک گروہ آنے والا ہے، آپ اندازہ کیجئے حضور کی نگاہ کرم کا کہاں کہاں دیکھ رہی ہے وہ نگاہ۔ یہ نہیں فرمایا کہیں بھی آنے والا ہے دنیا میں، نہیں، فرمایا میرے مشرق کی جانب اور مدینے کے مشرق کی جانب ہے یہ آپ کا ہندوستان اور پاکستان۔ فرمایا مشرق کی جانب ایک گروہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضور اس کی کیا صفت ہوگی؟ فرمایا صفت یہ ہوگی، اس کا خاص نشانی اس کی یہ ہوگی کہ وہ آ کے اعلان کرے گا لا جہاد ولا رباط۔ اب اسلام کے اندر جہاد ختم ہو گیا، اب محاذ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد ختم ہو گیا اسلام کے اندر۔ سرکار نے فرمایا اولئک هم وقود النار۔ دیکھو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، ان کی باتوں میں مت آ جانا۔ آپ 1400 سال پہلے نشانی بتا رہے ہیں اور 1400 سال کے بعد اسی سن کے اندر ہندوستان کے اندر مرزا غلام قادیانی پیدا ہوتا ہے اور یہی بات کہتا ہے جو میرے مصطفیٰ نے پہلے سے اس کی نشانی بتائی۔ اس نے کہا دوستو چھوڑ دو اب جہاد کا خیال، حرام ہے موت کے لیے لڑنا اور قتال، اب دین کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ضرورت؟ وہ بھی بتا دی اس نے کہ میں تو امریکہ کا اور کیا نام برطانیہ کا بڑا وفادار ہوں اور برطانیہ کا مجھ پر بڑے احسان ہیں ملکہ کے، لہٰذا اب کیا ضرورت ہے ان سے لڑنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان عیسائیوں سے، یہودیوں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد ختم ہو گیا۔ اللہ، آپ اندازہ تو کیجئے، حضور 1400 سال پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نشانی جو بیان کی وہی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا الجہاد ماد الی یوم القیامہ، جہاد ختم نہیں ہوگا، میری امت کے اندر ایک گروہ لڑتا رہے گا اور دین کو غلبہ عطا کرتا رہے گا۔ آج غزہ کے اندر جو ہمارے مجاہدین لڑ رہے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں، جام شہادت پہنچ کر رہے ہیں، 5 لاکھ لوگ جام شہادت پہنچ کر چکے ہیں، یہ اپنے خون سے اس گلشن اسلام کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اسلام کے گلشن کو جب بھی توانائی عطا ہوئی ہے تو شہیدوں کے خون سے توانائی عطا ہوئی ہے، شہیدوں کا خون گر رہا ہے غزہ کے اندر، یہود و نصارہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہائے ہائے، لیکن افسوس تو مسلمانوں پر ہوتا ہے، افسوس تو مسلمان حکمرانوں پر ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ تو یہودیوں کا ساتھ نہ دے، وہ تو کم سے کم ان غزہ کے مظلوموں کا ساتھ دے۔ ابراہیم کارڈ کے نام سے ایک قانون لے کے آ رہے ہیں، ایک منصوبہ لے کے آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور دوڑے چلے جا رہے ہیں جناب مسلمان حکمراں کہ صاحب ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں۔ بڑا خطرناک قسم کا منصوبہ ہے وہ، کہ جس کے اندر صرف ایک ملک کے اندر صرف ایک عبادت گاہ ہوگی۔ ابراہیم کارڈ کے معنی یہ ہے صرف ایک عبادت گاہ ہوگی، اس کے اندر وہ حضرت ابراہیم کے نام کی ہوگی۔ تو چونکہ ہم بھی ابراہیم کے ماننے والے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، لہذا کچھ آیا کریں گے وہاں، کچھ دیر کے لیے عیسائی وہ عبادت کیا کریں گے، اس کے بعد پھر یہودی آئیں گے وہ عبادت کیا کریں گے، اس کے بعد پھر مسلمان آئیں گے وہ عبادت کے چلے جائیں گے۔ اس کے مسجد سب ختم کرو، یہ مدرسے سب ختم کرو، بس صرف ایک عبادت ہوگی، وہاں سب کی عبادت کیا کریں گے۔ یہ ہے ابراہیم کو۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان دوڑے چلے جا رہے ہیں، صاحب ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جاتا ہے، غزہ میں جو خون بہ رہا ہے انشاءاللہ وہ رنگ لائے گا، اور غزہ کے اندر، اقصیٰ کے اندر انشاءاللہ اسلام کا پرچم بند ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور غزہ کی حمایت کے اندر جو لوگ پاکستان میں ہوں، دنیا میں ہوں، جہاں جہاں آ رہے ہیں، ان پر جتنے ظلم کے پہاڑ توڑ لیں، یہودیوں سے اپنی محبت کا جتنا چاہے اظہار کر دیں، لیکن یاد رکھیں یہ محبت میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے، مسلمان کی مسلمان سے محبت ہوتی ہے۔ غزہ کے لوگوں سے ہماری محبت ہے، یہ محبت ختم نہیں ہوگی۔
چند دن پہلے جو ظلم ہوا ہے، بدترین ظلم ہوا، مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو بتایا جائے کس نے یہ حکم دیا تھا، کس کے حکم سے یہ ہوا ہے، اس کے جوڈیشل انکوائری کی جائے، اس کو مقرر کیا جائے۔ مریدیہ کے اندر بدترین ظلم ہوا، اسرائیل جس طرح ظلم کر رہا ہے اپنے وہاں، اس طرح اپنے یہاں ظلم کیا ہے۔ کوئی شہداء کی لاشیں بھی نہیں پتہ چل رہی ہیں ابھی تک۔ ہائے ہائے، اس میں کوئی شک نہیں، ظالم اپنے انجام کو تو ضرور پہنچیں گے، انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اپنے انجام۔ لیکن یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ بار بار صانعات ہوتے ہیں، اور ہم بار بار کہتے ہیں سعد بھائی سے کہ خدا کے واسطے متحد ہو جاؤ، خدا کے واسطے سنی ایک ہو جاؤ۔ سنی اگر ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اگر آج سعد صاحب کی پشت پر تمام جتنے علماء اہل سنت ہیں، جتنی مذہبی اور جتنے بڑی بڑی گدیاں اہل سنت کی، جتنے اہل سنت کی تنظیمیں، اگر آج وہ ان کے پشت پر ہوتی، کسی بھائی کے لال کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی طرف انگلی اٹھا کر دے۔ یہ ہمت اس لیے ہوئی ہے، ان کو سب پتہ تھا کہ یہ اکیلے اور کہاں جا رہے ہیں، کوئی ان کی حمایت میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے گالیاں دے دے کے، برا کہہ کے سب کو دور کر دیا، سب کو دھتکار دیا، اب ان کو مارو۔ خدا رحم کہہ کے تھک گئے، کہہ کے تھک گئے۔ کئی مرتبہ میں گیا ہوں رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر، کہا ساتھ صاحب خدا کے واسطے اتحاد کیجئے، وعدہ کیا کہ ہاں آپ جمع کیجئے، سب کو لے آئیے، میں آ رہا ہوں۔ جب میں نے سب کو جمع، پورے قائدین جمع تھے، جس طرح میں کل جمع کر رہا ہوں اس طرح میں نے پہلے جمع کر لیا۔ صاحب کو کہا میں نے سب قائدین کو جمع کر، پورے اہل سنت جمع ہے، بتائیے آپ کیا کریں؟ کہنے لگے نہیں اتحاد نہیں کریں۔ عزیزان ایمان، یہ میرے رب کا قول ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہماری ہوا اکھڑ گئی اہل سنت والجماعت، کس طرح اہل سنت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اہل سنت الحمدللہ زندہ ہیں، ہوشیار ہیں، الحمدللہ رابطے کر رہے ہیں۔ کل عظیم الشان کانفرنس میں نے بلائیے، قومی مشاورت بلائیے، تمام مل کر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کریں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔